السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ 3 کی باقی 4 آیات کریں گے اور انشاءاللہ سورت کو مکمل کریں گے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 5، ثم پھر رددناہ، 3 حصوں میں سپلٹ کریں گے اس کو۔ ردد کا مطلب ہے لوٹا دیا، لوٹانا، رد کرنا، پلٹانا، واپس لوٹانا، ریجیکٹ کرنا۔ ردد لوٹا دیا، نا اس کا مطلب ہے ہم نے، ہو اسے، رددنا ہو لوٹا دیا ہم نے اسے۔ اسفلا، سین فا لام روٹ لیٹرز ہیں اس کے۔ سفل کا مطلب ہے نیچے، نچلا۔ آ جب لگ گیا اس کے ساتھ تو آ مانا دے گا سب سے زیادہ۔ اسفلا سب سے زیادہ نچلا۔ سافلین نچلوں میں سے۔ سافلین سافل کی جمع ہے، مطلب ہے نیچے جانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا، پھر ہم نے اسے نچلوں میں سے سب سے نچلے درجے میں لوٹا دیا، یا پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا۔ 2 جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو آسان لگتا ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے، الذی کی جمع ہے الذین، الا سوائے الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، و اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک۔ یہاں تک آیت سورۃ البینہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور سورۃ العصر میں بھی یہ آیت آ چکی ہے۔ فلہم سپلٹ کریں گے 3 حصوں میں۔ فا کا مطلب ہے پس، لا کا مطلب کے لیے، کے واسطے، ہم ان کے، فلہم ان تو ان کے لیے یا پس ان کے لیے، اجرن اجر ہے، غیر نا ممنون ختم ہونے والا، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ بامحاورہ ترجمہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب یہاں ان آیات میں 2 کیٹیگریز انسانوں کی بتا دی گئیں کہ 2 گروپس ہیں۔ پہلے اس آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اسفل سافلین سے مراد مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ بڑھاپے کی طرف پھیرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، جوانی دی، خوبصورت خد و خال نقوش چہرے کے دیے، لیکن بڑھاپے کی طرف پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں پھیر دیا، انسان کو لوٹا دیا۔ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، خوش شکل بالکل نہیں رہتا، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، دانت نہیں ہوتے منہ کے اندر، تو ایک بہت ہی حالت ہے بڑھاپے کی طرف پھیرنا، جوانی کے بالکل اپوزٹ والی حالت ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے نچلوں میں سے نچلا کر دیا، اگر اس کی تفسیر کریں بڑھاپے کی طرف بعد میں پھیر دیا۔ ایک اور تفسیر ہے کہ جہنم کے نچلے درجے کی طرف پھیرنا، اسفل سافلین سے مراد جہنم کے نچلے درجے کی طرف پھیرنا۔ یہ مفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جو ہیں وہ پھینکے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، تو اس سے مراد ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک اور کہ معنی ہے اس کے کہ اس کے درجے سے نیچے گرا دینا۔ اب یاد رکھیے کہ ایک آیت، قرآن پاک کی ایک آیت اپنے اندر بہت وسعت لیے ہوئے ہوتی ہے، ظاہری معنی بھی ہیں، اس کے اندر جو ہیں معنی چھپے پڑے ہیں، اور پوری صورت کو، آیات کو دیکھا جائے، پوری صورت کو دیکھا جائے تو پھر اس کے حساب سے بھی اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ اب آیت اپنے اندر اتنی وسعت لیے ہوئے ہوتی ہے کہ علماء، فقہا اور مفتی حضرات ایک آیت سے انسانی زندگی کے کتنے ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو کوئی بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر 2 گروپس کی بات ہو رہی ہے۔ اسفل سافلین وہ لوگ جو بدترین کام کر کے فطرت سے ہٹ کے اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ شیطان کسی کمزور لمحے کی تلاش میں نہ رہے، کہیں وہ آپ کی سوچ کو بہکا نہ دے، اس کو دخل حاصل نہ ہو جائے، تو اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو ایک مقصد حیات دیا۔ کیا مقصد حیات دیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انسان کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر زندگی موت رکھی اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون کون سے اچھے عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انا الی ربک الرجع، سورۃ العلق میں ہے کہ پھر بے شک واپس لوٹ کر اللہ ہی کی طرف اس انسان کو جانا ہے۔ اور کیا ہے کہ جزا و سزا کا دن قائم ہوگا اور بے شک اس دن میں اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اس کا مقدر تباہی و بربادی ہے، اور جو چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہوتی ہے، معزز ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ مثال سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، جب تک ایک ٹیوب لائٹ روشنی دے رہی ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے ہی وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اپنا مقصد پورا نہیں کرتی جس کے لیے لائی گئی ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ پھر کمرے میں رکھتے ہیں؟ نہیں، اس کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جوس کے ڈبے جب تک ان میں جوس ہوتا ہے ان کو سنبھال کے فریج میں رکھتے ہیں کہ کہیں باہر خراب نہ ہو جائے، اور جیسے ہی جوس پی لیا جاتا ہے تو اس ڈبے کو ڈسٹ بن کی نظر کر دیتے ہیں، کیونکہ اب اس کے اندر کوئی جوس، کوئی خیر باقی نہیں رہی، کسی کام کا نہیں۔ اب وہ اگر یہ ڈبے جوڑ کر رکھتے رہے تو یہ پھر بو یا سڑان ہی پیدا کریں گے گھر میں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوگا، ان کے پھینکنے میں ہی بہتری ہے۔ تو اب ایسا انسان جس کے اندر کی خیر ختم ہو جائے، اپنے مقصد سے وہ ہٹ جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ دنیا میں فساد ہی پیدا کرے گا نا، اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرا دے گا۔ تقاضا تو یہ کیا گیا تھا اس انسان سے کہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ایسے کام کرے جو اس کی عزت بڑھانے کا باعث بنے، اس کی شخصیت میں چار چاند لگائیں، مگر یہ انسان یہ مقدس رشتوں کی حرمت کو پامال کر کے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ مردوں تک کو انسانوں نے نہیں چھوڑا، مردے بھی محفوظ نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کو جانور سے بدتر قرار دیا گیا۔ جانور تو پھر اپنی غذا کے لیے ایک جانور کا شکار کرتا ہے، سارے جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا ہے، مگر یہ انسان اپنے ہی جیسے لوگوں کو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے لیے ایٹم بم کہیں بناتا پھر رہا ہے، کہیں ٹینک بناتا ہے، کہیں بندوق وغیرہ کا استعمال کر کے پل بھر میں انسان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے، اپنی دشمنی، خود غرضی، کمینے پن میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ فطرت سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی شکل اور جنس کو بدل ڈالتے ہیں، اپنی ہوس پرستی، ہرس، نشے، جوئے میں پڑ کر خود کو اپنے ہی معیار سے گرا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان بوجھ کے نہیں ان کو نچلوں میں سے سب سے نچلا ترین کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کے معیار انسانوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے یہ الہام کر دیا اچھائی برائی انسان کے اپنے اندر، اختیار انسان کو دے دیا۔ اب انسان اپنی مرضی سے اچھائی کا یا برائی کا راستہ اپنے اختیار سے ہی چنتا ہے، اور اللہ بھی پھر وہی راہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، بتوں کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، انسانوں تک کو خدا بنا لیتا ہے، اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ الٹا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اسی کی نافرمانی اور سرکشی میں لگا دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو یہ لوگ بدترین مخلوق میں سے ہوتے ہیں، بلکہ بدترین مخلوق میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البینہ میں ہے نا، اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ پھر جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اب بہترین مخلوق کون سی ہے جو اس اخلاقی پستی سے بچے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب اگلی آیت میں ہی دے دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لا کر نیک اعمال کی طرف لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر ہی قائم رہتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہی لوگ اخلاقی پستی سے بچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ بہترین اجر سے نوازے گا، ایسا اجر جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کو آخرت میں جنت میں تو نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا ہی، اس دنیا میں بھی ان کو اجر ملتا رہے گا، اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جوانی میں تندرستی کی حالت میں بے پناہ عبادات کی، تہجد گزار رہے، صدقہ خیرات کی، تو بڑھاپے کی اس حالت میں جبکہ اس دور میں ان سے وہ نیک کام نہیں ہو پا رہے، تہجد نہیں پڑھی جا رہی، نیکیاں نہیں کی جا رہی،
تو اس بڑھاپے کی حالت میں بھی وہی نیکیاں ان کے لیے لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ اجر پائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف دیکھیے، فما پس کیا آمادہ کرتا ہے، یکذبو کا دو حصوں میں سپلٹ کریں گے، یکذبو جھٹلانے پر، کا تجھے، پس تجھے کیا جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، بعدو بعد اس کے، بالدینی بدلے کے دن کو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ کون سی چیز تمہیں جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ تو آسان سا بامحاورہ ترجمہ، پھر تو جزا و سزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز تمہیں جزا و سزا کی حقیقت قبول کرنے سے روکتی ہے، جبکہ انسانی معاشرے میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک گروہ جو ہے اللہ کی نافرمانی سرکشی کر کے، خود برائیوں کے راستے کا انتخاب کر کے اخلاقی پستی میں گرتے گرتے نچلوں سے بھی نچلا بدترین ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ ایمان لا کر اچھے اعمال کر کے اس اخلاقی پستی سے بچ جاتا ہے اور وہی اعمال کرتا ہے جو اس سے مطلوب تھے۔ تو پھر جزا و سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں انصاف کیا جائے، تو اس کے لیے جزا و سزا کا دن مقرر ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لاسٹ آیت، آیت نمبر 8، آ حرف استفہامیہ ہے، آ کا مطلب کیا، لیسا حرف نفی ہے، نہیں ہے، آ کیا، لیسا نہیں ہے، اللہ اللہ، بِأَحْكَمِ بڑا حاکم، الحاکمین سب حاکموں میں سے، بامحاورہ ترجمہ، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب اس کا انداز ہی بتا رہا ہے اس آیت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے۔ سوالیہ خوبصورت انداز ہے، سوچ کو ابھارنے والا انداز ہے کہ اگر دنیا میں چھوٹے چھوٹے حاکم جج لوگوں میں انصاف کرتے ہیں تو پھر اس ہستی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ 3 پڑھے اور اس آیت پر پہنچے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو یہ کلمات کہے، سبحانک اللہم بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس آیت کے بعد سبحانک اللہم بلا فبلا کہا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے بلا کیوں نہیں، وانا اور میں، علی ذالک اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، کہ واقع ہی اس بات کی گواہی دی جائے کہ واقعتاً ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک سب حاکموں میں سے بڑی حاکم ذات پاک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑا حاکم ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری سورۃ 3۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً، اللہم فلک الحمد ولک الشکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔